ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد فاروق خان رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن کے نمایاں گوشوں کے تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 274 تک۔ یہ وہ آیات ہیں خاص طور پر جن میں راہ حق میں خرچ کرنے کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے، جو بھی سورۃ البقرہ کی بہت سی آیات میں انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے۔ تو آئیے تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 261 سے 274 تک۔ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. تل الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. فرمایا جا رہا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو
جس کے ساتھ ساتھ خوشے نکالے ہوئے ہوں اور خوشے سے 100 لانے ہوں۔ اللہ جسے چاہے افزونی عطا کرے، بڑھائے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علم اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کر کے اس کا نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دل آزاری کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ ایک بھلی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، نہایت بردبار ہے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پس اس کی حالت اس چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی اور اسے صاف چٹان چھوڑ گئی۔ ایسے لوگ اپنی کمائی سے کچھ بھی تو حاصل نہیں کرتے، اور اللہ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا جن کی روش کفر اور انکار کی ہو۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اسباب کی طلب میں اور اپنے دلوں کو ثبات بخشنے کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، ان کی حالت اس باغ کی طرح ہے جو کسی عمدہ اور زرخیز زمین میں ہو، اور اس پر زور کی بارش ہوئی تو اس میں دوگنے پھل آئے۔ پھر اگر زور کی بارش اس پر نہ بھی ہوئی تو پھوار ہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ بس تم جو بھی خرچ کرتے ہو، اللہ کی اس پر گہری نظر ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کے پاس کھجوروں کا، انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، وہاں اسے ہر قسم کے پھل بھی حاصل ہوں، اور اس کا بڑھاپا آ گیا ہو اور بچے اس کی ابھی کمزور اور ناتواں ہی ہوں، کہ اس باغ پر ایک آگ بھرا بگولا آ گیا اور وہ جل کر خاک ہو گیا؟ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ میں لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی کمائی کی پاک عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے بھی جو ہم نے زمین سے نکالی ہے، اور دینے کے لیے اس چیز کے خراب حصے کی بالکل نہ سوچو، جبکہ تم خود اسے کبھی نہ لوگے سوائے اس کے کہ اس کی قیمت کم کراؤ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف وہی ہے۔ شیطان تمہیں افلاس، غربت سے ڈراتا ہے، اور وہ تمہیں شرمناک طرز عمل کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ اپنی مغفرت اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی نیکی ہاتھ آئی، لیکن سمجھتے تو وہی ہے جو عقل اور صحب رکھتے ہیں۔ اگر تم اعلانیہ صدقہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر صدقات کو چھپا کر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ تمہارے کتنے ہی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کو اس کی پوری خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہیں راہ ہدایت پر لانا تمہارے ذمے نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے بھلے ہی کے لیے ہوگا، اور تم اللہ کی خوشنودی کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہ کرو، اور جو مال بھی تم خیرات میں خرچ کرو گے وہ تو پورا پورا تمہیں ادا کر ہی دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہ ہوگی۔ یہاں تک یہ ان تنگ دست افراد کے لیے ہے، یہ یعنی صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ، یہ ان تنگ دست افراد کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں گر گئے ہیں کہ زمین میں تلاش معاش کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کر نہیں سکتے۔ ان کی خودداری کی وجہ سے بے خبر انہیں غنی سمجھتا ہے۔ تم انہیں ان پر ظاہر ہونے والی علامات سے پہچان سکتے ہو، اور وہ لپٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔ جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ جو لوگ اپنا مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرے، ان کا اجر تو ان کے رب کے ہی پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ میں شروع سے آخر تک بہت سی جگہ انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ضروری ہے کہ بندہ مومن اپنی جان اور مال کے خرچ کے نذرانے سے اس کا عملی ثبوت فراہم کرے۔ آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے بہترین زاد راہ جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنا ہے اللہ کے حضور۔ سفر آخرت اس زاد راہ کے بغیر ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ انفاق انسانی زندگی کی علامت ہے۔ انصاف سے بڑھ کر دینا عدل ہے۔ اللہ کی ہر تخلیق اس کی قدرت اور اس کی فیاضی، حیران کن فیاضی کا واضح نمونہ ہے۔ سخاوت و فیاضی اللہ کی نہایت اہم صفت ہے، اس لیے اللہ کے بندوں میں جس میں ثقافت و فیاضی ہے کا جوہر ہے وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سخی لوگوں سے بھی قریب، سخی لوگوں سے بھی قریب اور اللہ سے بھی قریب۔ وہ سخی جو ہے وہ لوگوں سے بھی قریب
اور اللہ سے بھی قریب اور جنت سے بھی قریب، اور جو بخیل ہے وہ لوگوں سے بھی دور، اللہ سے بھی دور اور جنت سے بھی دور، مگر دوزخ کی آگ کے بالکل قریب ہے۔ فرمایا ایک جاہل شخص جو فیاض ہے وہ اس عبادت گزار کے مقابلے میں بہتر ہے جو عبادت گزار ہے جو کسی کی مدد، فرمائے جو کسی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ دین جب تک مزاج، ذوق اور سراپا اخلاص نہ بن جائے تو وہ دین نہیں۔ اسلام تمام حلال ذرائع سے اپنی روزی کمانا بھی مشکل امر ہے، لیکن اس کمائی کو صحیح طور پر خرچ کرنا اور بھی مشکل کام ہے۔ آیت نمبر 261 سے 274 تک سلسلے وار یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، ضرورت، اس کے فوائد، اس کی برکات اور انفاق کی مختلف شکلیں اور انفاق کے مختلف آداب کا تفصیلی ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اسلام انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو تفصیلات مثالوں کے ذریعے یہاں سمجھایا گیا ہے۔ بیج، دانہ، خوشہ، کسان، زرخیز زمین، باغ، بارش اور پھل وغیرہ، یعنی رائے حق میں جیسے جہاد فی سبیل اللہ، علم کا فروغ، دینی امور وغیرہ میں خرچ کرنا بے شمار اجر اور ثمرات کا توشہ آخرت ہے، بشرطے کہ نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کسی کی دل آزاری ہو۔ رائے حق میں خرچ کرنے والوں کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور روز قیامت ان کو مل کر رہے گا۔ جیسے کسان فصل بونے سے فصل کے آنے تک انتظار کرتا رہتا ہے، اسی طرح مومن وہ ہے جو اتنا وسیع نظر ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اجر کے لیے وہ آخرت کا انتظار کرتا ہے۔ عام لوگ بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن مومن کی نگاہ آخرت اور اس کے انجام تک جاتی ہے، جو آخرت میں ہر خوف اور ہر رنج سے خالی ہوں گے۔ مغفرت ان کا اجر ہے۔ پہلے ایمان کا انفاق تو بس اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ دل کی تسبیت، دل کے جماؤ، قلبی طمانینت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح پانی سے پیاس بجھتی ہے، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے دل کی سیری اور تسکین ہوتی ہے، وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، ان کے دل کی زمین اخلاص اور رضائے رب سے زرخیز ہوتی ہے اور ان کا ایمان بہار آفرین باغ کی مثل ہوتا ہے۔ انفاق ان کے دل کا قرار ہوتا ہے، اور جب اس میں مال کے ساتھ ساتھ جان بھی لگ جائے تو پھر کیا کہنے، نور علی نور۔ زندگی کی اس روش کے برعکس اہل کفر، اہل شرک اور اہل نفاق کی زندگی، نفاق کے بعد ان کی اہل شرک کی زندگی کے نفاق اور اہل نفاق کے باغ میں ہر دم آگ کے بگولے کا خدشہ بنا رہتا ہے۔ ان کی دنیا پرستی، ان کی بے ایمانی، ان کی بے عزتی، ان کی کجی، وہ ہوائے تند ہے، وہ تیز ہوا ہے جو ان کی زندگی کے ہر عمل پر پانی پھیر دیتی ہے، اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ انجام کار انہیں بس حسرت، یاس، محرومی، ناچارگی اور ذلت و رسوائی ہاتھ آتی ہے۔ دنیا پرستی ان کا سارا کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ کفر، شرک و نفاق کی حالت میں مر جانے کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کے باغ کی ہر شے جل گئی، انہوں نے اللہ کی اسکیم کو ضائع کیا، اللہ نے ان کی ساری دنیا پرستی کا صلہ آخرت کی آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح مختلف تمثیلات کے ذریعے کھول کر واضح کیا جا رہا ہے ان آیات میں کہ انسان کو اپنے اخروی انجام کی فکر کس طرح کرنی چاہیے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب میں دل آزاری، ریاکاری اور احسان جتانے کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی کہ راہ حق میں عمدہ مال، عمدہ چیز دو، ایسی چیز دو کہ اگر کوئی وہ چیز تم کو دیتا تو تم اسے نہ لیتے یا اس کی قیمت کم کراتے، بس تم ہلکا مال خرچ کر کے ہلکے نہ بنو، اللہ کے قرب سے دور نہ ہو۔ اللہ تمہیں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے تو اسی لیے ابھار رہا ہے تاکہ تم اس کا قرب حاصل کر سکو، مقرب بارگاہ بن جاؤ۔ دوستی جو ذوق اور شوق کی یکسانیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اللہ فیاض ہے، سخی ہے اور تم بخیل ہو، یہ کیسے ممکن؟ بخل پر اکسانا، خرچ نہ کرنے کی ترغیب دینا، افلاس اور غربت سے ڈرانا، یہ تو شیطان کی چالیں ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ ہر نعمت کو عطا کرنے میں اللہ کے علم کا خزانہ بہت وسیع ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اعمال پر اس کی ہر دم نگاہ ہے۔ وہ جانتا ہے اہل حکمت کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور نادانوں کا رخ کیا ہوتا ہے۔ حکمت و دانش مندی یہ ہے کہ ہمیں خرچ کرنا بھی آتا ہو، یہی شرافت کا تقاضا بھی ہے، اور سمجھداری اور دانائی بھی کہ ہم سب کے حقوق کو پہچانے۔ حکمت، وزڈم، خیر بہت عظیم شے ہے، بہت عظیم چیز ہے جسے اللہ نے حکمت دی، پھر اس کی ہر عمل سے مختلف اسالیب میں
اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ حکمت کے بغیر نہ تزکیہ ہے نہ تربیت، خرچ کرنا حکمت ہے اور وسیع النظری کی دلیل ہے۔ صدقات کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کوئی اعلانیہ دے چھپا کر، اللہ کو خوب علم ہے ہماری نیت کا، کہ ہماری نیت کیا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے یا کچھ اور۔ جو لوگ اب اے نبی آپ کی یہ علم و حکمت کی باتیں نہیں سنتے، آپ ان کا ملال نہ کریں۔ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا کام تو ابلاغ یعنی پہنچانا ہے، دین کو قابل فہم بنا کر پیش کرنا ہے، خوشگوار زندگی کے لیے اہل ایمان کے لیے انسانوں کو تیار کرنے کا کام ہے آپ کا۔ راہ حق میں انفاق کی مختلف مدیں بھی بیان فرما دی گئی، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں گر جانے کے سبب معاشی دوڑ دھوپ بھی نہیں کر پا رہے، لوگ انہیں مستحق نہیں سمجھتے، غنی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اپنی خودداری اور عزت نفس کے سبب لوگوں کے آگے سخت حالات میں بھی وہ دستے سوال دراز نہیں کرتے۔ ان آیات میں انفاق کے آداب اور ضابطے بھی واضح کر دیے اور خوب آگاہ کر دیا کہ رائے حق میں تمہارا یہ انفاق اللہ کے بینک میں جمع ہے، وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا اجر تمہیں دے گا، بدلہ دے گا، ایسے وقت میں دے گا جبکہ ہر کسی کو بس اپنی پڑی ہوگی اور اس کے اخروی انجام کا فیصلہ سنایا جا رہا ہوگا۔ پس اہل انفاق کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں کوئی خوف یا کوئی غم دامنگیر نہ ہوگا۔ تمہارے انفاق سے ہی اللہ کے ہاں تمہاری پہچان ہوگی۔ اللہ کی نظر میں باوقت وہی ہے جو حسن نیت والا ہے، مخلص ہے، دن رات خرچ کرنے والا ہے، اور وہ جو مستقل خرچ کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں، وہ کسی حال میں بھی گھاٹے میں نہیں ہے، ہر حال میں فائدہ ہی ہے۔ وعلینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔